جنات کی دعوت۔ ہمارے محلے میں نئے لوگ آئے تھے اور ان کے آتے ہی رمضان المبارک کا برکت والا مہینہ شروع ہو گیا۔ ہمارے گھر کی روایت ہے، جب بھی کوئی نیا مہمان ہمارے گھر کے پاس آتا تو ہم ان کی دعوت کرتے، مگر روزے کی وجہ سے دن میں تو کر نہیں سکتے تھے، تو سوچا کہ چلو افطاری پر بلا لیتے ہیں۔ تو جیسے ہی میری امی ان کے گھر گئیں تو ان کو دعوت پر آنے کا کہا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے گھر کی بھی روایت ہے کہ پہلے ہمسایوں کو گھر بلاتے ہیں، ان کی خاطر تواضع کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے ہمسایوں کے گھر جاتے ہیں۔ تو امی ہنسنے لگیں اور کہنے لگیں کہ پہلے آپ ہمارے گھر آئیں، پھر ہم آپ کے گھر آئیں گے۔ تو وہ آنٹی کہنے لگیں کہ آج افطاری آپ کی ہماری طرف ہوگی، ہم بھی ضرور کسی دن آپ کے گھر آئیں گے۔ ان کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر ہم گھر کی عورتیں بھی، میری امی، میری بہن، دادی اور پھپھو، ہم ان کے گھر افطاری پر چلے گئے۔ ان کا گھر بہت خوبصورت تھا، بہت بڑا اور ہوادار۔ ہم ان کے گھر افطاری سے پہلے ہی پہنچ گئے، ان کے گھر بیٹھے، باتیں کی۔ افطاری میں 10 منٹ باقی تھے، مگر ان کے گھر سے افطاری کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی خوشبو نہیں آ رہی تھی۔ تو میری بہن مذاق کرنے لگی کہ افطاری پر لگتا ہے کہ بس پانی ہی پلائیں گے، کہ اتنے میں وضو کر کے جب ان کے کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ روم سے بہت خوشبو آ رہی ہے، اور ایسی خوشبو میں نے آج تک نہیں سونگھی تھی۔ وہ کھانے اس دنیا کی لگ ہی نہیں رہے تھے کہ اس روم کا دروازہ اچانک کھلا اور میری نظر اس کمرے کی طرف گئی جہاں پر دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ کوئی چیز موجود نہیں تھی، عمدہ کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے بعد میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک کے بعد ایک لذیذ کھانے کی چیزیں پتہ نہیں کہاں سے دستیاب ہونے لگیں، اور یہ دیکھ کر میں اپنے حواس کھو بیٹھی، اور دسترخوان اپنے آپ سجتا گیا۔ میرے وہم و گمان سے بھی پرے کی باتیں تھیں یہ سب، کہ اتنے میں میری امی آ گئی اور آنٹی بھی، کہ بیٹا یہاں کیوں کھڑی ہو تم؟ تو میں کچھ نہیں بولی اور خود پر قابو پا کر اندر چلی گئی۔ سب افطاری کی دسترخوان پر بیٹھ بھی کھل گیا، لیکن میں اتنے خوفزدہ بیٹھی ہوئی تھی کہ میرا وہاں کا پانی پینے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو بتانے کی کوشش بھی کی کہ کھانا مت کھانا، مگر ان آنٹی نے دیکھ لیا اور کہا کہ بیٹا کوئی پریشانی ہے، کھانا پسند نہیں آیا، کیوں نہیں کھا رہی کچھ؟ تو میں نے ڈرتی ہوئی آواز میں کہا کہ نہیں آنٹی، ایسی بات نہیں ہے، اور دسترخوان بلا شبہ بہت وسیع تھا اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ آج سے پہلے میں نے ایسا کوئی بھی کھانا نہیں دیکھا تھا۔ خیر سب نے کھانا شروع کیا اور میں نے بھی اللہ کا نام لے کر کھانا کھایا۔ کھانا اتنا لذیذ تھا کہ میں نے آج تک ایسا کھانا نہیں دیکھا، نہ کھایا، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کھانا کھا لیا۔ میں خود کو روک نہیں پائی۔ ہم جب گھر آ گئے ان کو دعوت دے کر اگلے دن کی، تو میں نے گھر آنے کے بعد اپنی امی اور بہن کو سب کچھ بتایا، لیکن وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ کسی نے بھی میرا یقین نہیں کیا۔ میں بہت روئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ سب وہم نہیں بلکہ ایک حقیقت تھی۔ اگلے دن جب میری امی ان کے گھر گئیں تو وہاں پر گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ پوچھنے پر محلے والوں نے کہا کہ باجی ایسا تو کوئی بھی نہیں آیا یہاں پر۔ تو میری امی نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ باجی پچھلے 2 مہینوں سے یہ گھر بند پڑا ہے، کوئی بھی کسٹمر نہیں آ رہا۔ اس لیے میری امی چپ چاپ وہاں سے آ گئیں اور گھر آ کر دادی اماں کو سب بتایا، اور میری بات بھی پھر ان کو سمجھ میں آ گئی اور انہیں سب بات سچی لگنے لگی۔ حساب کروانے پر علم ہوا کہ کوئی نیک جنات تھے جو کہ ویسے ہی افطار کرنے آئے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ نقصان پہنچانے نہیں۔ لیکن آج بھی وہ واقعہ ہمیں پریشان اور خوف زدہ سا کر دیتا ہے۔